ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الحكيم: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ صدق الله العظيم۔ خداوند قدوس کا یہ پیغام آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا یہ جلسہ ملک کا باوقار سب سے بڑی اور سب سے اہمیت کا حامل ذمہ دار جماعت جمعیت علماء ہند ہے۔ ملک میں کہیں بھی نظر دوڑائیں گے آپ کو الحمدللہ جمعیت نظر آئے گی، اور اس باوقار جماعت کے معزز صدر محترم حضرت قاری عثمان صاحب، ہمارے قائد ملت نوجوان بزرگ حضرت مولانا محمود صاحب، اور ہمارے اراکین عاملہ، ہم لوگ اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی ذمہ داری برابر رہی ہے، وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہماری ضمیر، ہمارا ایمان، ہماری غیرت اور ملک کے ہم باوقار الحمدللہ یہاں سٹیزن ہیں، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم آواز دیں۔ ہمارے محترم مولانا محمد علی صاحب نے زور لگا کہ ملک کی گیر پیمانے پر امن یکتا کا سمیلن ہو۔ گزشتہ 25 تاریخ کو ہم کلکتہ میں یہ سمیلن کر چکے ہیں۔ آج یہ ملک گیر پیمانے پر اس کی ایک تصویر ہے۔ پہلی بات تو یہی، ملک ہمارا ہے۔ 33 کروڑ تھے، اب 130 کروڑ۔ ہم لوگ، کوئی 20 کروڑ کہتا ہے، میں واقعہ بتاتا ہوں۔ سدھارتھ شنکر رے جو ملک کے بڑے وزیر تھے، خود 18-20 سال پہلے کہا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی تعداد تو 18-19 کروڑ ہوگی۔ یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تعداد جو بھی ہے، اگر ملک کو صحیح طور پر چلانا ہے، ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے، تو مسلمانوں کو چھوڑ کر ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور امن کے پیغام میں دنیا اس وقت بہت چھوٹی ہے۔ آپ کے ٹیلی فون میں دنیا ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ دنیا بدھو ہے، یہ دنیا سمجھدار نہیں ہے۔ ملک کے جو سربراہ ہیں، ان کے کام، ان کے طور طریقے، بول چال دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس وقت جو پریشان ہندوستان کے لوگ ہیں، بھید بھاؤ کے ہیں۔ ہمارے محترم بزرگ نے، اکابر نے فیصلہ کیا، اس کے خلاف امن یکتا، یہی ہے اس کا پیغام۔ ہمارے گھر سے ہم امن لے کر چلے، محلے سے امن لے کر چلے، گاؤں دیہات سے چلے، پھر شہر سے شہر میں چلے، چلتے چلتے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہمیں آپ کو قرآن و سنت کے روح سے چلنا ہے۔ ہمیں آپ کو خداوند قدوس نے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ ہندو کا بھی مالک ہے، مسلمان کا بھی مالک ہے، سکھ کا بھی مالک ہے، گورے کا بھی مالک ہے، کالا بھی مالک ہے۔ اس لیے خداوند قدوس کے نظام میں بھید بھاؤ نہیں ہے۔ کوئی اگر چاہتا ہے ہم زمانے کے فلاں ہیں، تو فرعون سے سبق ان کو لینا چاہیے، شداد سے سبق لینا چاہیے، قارون اور نمرود سے سبق لینا چاہیے۔ اسی ہندوستان میں کتنے طاقتور آئے اور چلے گئے۔ 400 پارلیمنٹ کی سیٹ لے کر بھی کانگریس والے آئے تھے، لیکن خداوند قدوس نے برداشت نہیں کیا، ظلم ستم کیا، وہ بہہ کے چلے گئے۔ اس لیے ہمارے سامنے
دستور ہند ہے، سیکولرزم ہے اور جمہوری کانسٹیٹیوشن، جمعیت علماء ہند اس کو لے کر چلنا چاہتی ہے، اور اللہ نے چاہا ہم بہت مضبوط ہیں، دل کو بڑا کیجئے، دل کو مضبوط کیجئے، ہم ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں اور سچے اور اصلی ہندوستانی ہیں، رہیں گے یہی اور قیامت کے دن یہاں سے انشاءاللہ کام اٹھیں گے۔ السلام علیکم۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔